السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں بہنوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام۔ میری آپ بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل کو دیکھتے ہیں اور آپ اس میں میری یہ کاوش اور کوشش اچھی لگتی ہے تو اس سے دوسرے دوستوں تک، چند گروہوں تک، اسلام گروپ تک فارورڈ کر دیا کیجیے۔ اور اگر اب تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر لیں۔ اگر آپ فیس بک پہ ہیں تو فالو کر لیں۔ اس طرح آنے والے سبق آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ میں تو اللہ کی رضا کی خاطر یہ سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہوں۔ اب یہ میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں کہ اللہ میری اس کوشش اور کاوش کو لوگوں تک پہنچائے گا اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا ضرور انشاءاللہ۔ آپ لوگ ساتھ دیجئے اس گئے گزرے دور میں جو علم ہونے کے باوجود ہم جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں دینی طور پر۔ چلو کچھ نہ کچھ یہ دین کا شمع روشن ہو جائے اور ہمارا اس میں حصہ ڈل جائے، شاید اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند آ جائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی کی کوشش کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین ضرور اپنی بارگاہ میں پر امید ہوں کہ میری اس کوشش کو ضرور انشاءاللہ قبول فرمائیں گے۔ اور اللہ سے پھر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میں اخلاص نصیب فرمائے۔ تو درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 88 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی لمبی فہرست جو انبیاء اور رسل کے مقام پر الفیض ہوئی، تو حضرت ابراہیم کے ان کے فیوز و برکات، ان کے اچھے اعمال و کردار کا تذکرہ کرنے کے بعد اب اللہ نے اپنے اس آیت میں فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو، اگر یہ لوگ بھی میرے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتے تو میں ان کے اعمال بھی ضائع کر دیتے۔ دیکھیں پہلے اللہ نے کتنی تعریف فرمائی انبیاء کی، اور ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ باوجود میرے پسندیدہ بندے ہونے کے، مقرب بندے ہونے کے، انبیاء اور رسول ہونے کے، اگر یہ لوگ بھی شرک کا ارتکاب کرتے تو میں انہیں بھی سزا دیتا، ان کے اعمال بھی ضائع کر دیتا۔ اب کچھ شک والی بات ہے کہ شرک کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، ہم کس خوش فہمی میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ اللہ کی وہ ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ رہنمائی فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ولو اشرکوا، اور اگر بالفرض وہ بھی شرک کرتے، لحبط عنہم، تباہ کر دیتا ان میں سے، وما کانوا یعملون، جو ان کے اعمال ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ، یعنی میں نے ان کی رہنمائی فرمائی، مدد فرمائی، وہ نیک ہیں، اچھے ہیں، میں ان سے خوش ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن یہ جان لو کہ اگر وہ لوگ بھی میرے شرک کرتے، میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے، میں ان کے اعمال بھی تباہ و برباد کر دیتا۔ یعنی 17 پچھلی آیتوں میں 17 یا 18 جو ہے انبیاء کا ذکر آیا اکٹھا، فرمایا کہ اگر یہ لوگ بھی شرک جیسے جرم کا ارتکاب کرتے تو میں رب العالمین ان کے اعمال کو برباد کر دیتا۔ یہاں تک ایک بہت بڑی قابل فہم بات ہے کہ اگرچہ انبیاء اور رسول سے اس طرح کا کبھی عمل ہونا ناممکن ہے، کیونکہ انبیاء اور رسول کا زمانے کے کامل اور اکمل لوگ ہوتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ وہ گناہ نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو ان کے پاس تک آنے نہیں دیتا، لیکن اس کے باوجود اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر بالفرض یہ لوگ بھی ایسا کریں گے
یا کریں گے تو میری ذات کے ساتھ شریک ٹھہرائیں گے، تو اس معاملہ میں میرے پاس ان کے لیے بھی کوئی رعایت نہیں ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ما دون ذلک ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی میں ہرگز شرک کو معاف نہیں کروں گا، البتہ جو دوسرے گناہ ان میں سے اگر میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، یعنی شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ ہم لوگ کتنے بہادر ہیں کہ اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہوئے ذرا بھی دل میں خوف اور ڈر پیدا نہیں ہوتا۔ ہماری تو مثال ہے کہ ضرورت کے وقت بس گدھے کو بھی باپ بنا لو، کوئی بات نہیں۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ ہمارے اوپر تھوڑی سی جب آزمائش آتی ہے نا تو ہم در بدر پھرتے ہیں۔ ہمارا اللہ پر ایمان اور یقین اتنا کمزور ہے کہ بس چھوٹی سے چھوٹی خواہش اور ضرورتوں چند آزمائشیں بس سارا دین کو بہا کے لے جاتی ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لِمَنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلَكَ، یعنی کہ فرمایا کہ آپ کی طرف میں اس سے پہلے وحی کر چکا ہوں کہ پہلے لوگوں کی طرف میں نے یہ کیا تھا کہ تم اگر شرک کرو گے تو میں تمہارے اعمال کو ضائع کر دوں گا۔ سورہ نساء آیت نمبر 48 میں فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِیمًا، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا یاد رکھو اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 72 میں فرمایا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، خبردار رہو، اللہ فرما رہے ہیں کہ جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، شریک باندھا، اس پر جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور سورہ زمر آیت نمبر 53 میں فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رحمتِ اللہ، ان لوگوں کو سے کہہ دو کہ وہ اگر انہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کر لیا، اگر وہ گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے تو میری رحمت جو ہے وہ بڑی وسیع ہے، تو تم ایسا کرو میری رحمت سے نا امید نہ ہو، توبہ کر لو، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں معاف فرما دوں گا۔ حدیث میں ہے کہ اکبر الکبائر الشرک باللہ، کہ سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو چھوٹے شرک ہیں ان سے بھی بچنا چاہیے۔ تو دیکھیں بار بار اللہ رب العالمین کیسے بیان اور کیسے اسلوب بدل کر اپنے مخلوق کو سمجھاتے ہیں کہ یعنی انبیاء اولو العزم انبیاء سے کہ ویسے تو سارے انبیاء قابل احترام ہیں، یہ اولو العزم انبیاء کا چن کے ذکر فرمایا اور ساتھ ہی فرما دیا کہ اگر یہ لوگ بھی میرے ساتھ شرک کرتے تو میں ان کے اعمال بھی تباہ و برباد کر دیتا۔ یعنی اللہ شرک کو بالکل پسند نہیں کرتے، جتنی نیکیاں ہوں وہ سب برباد ہیں، جتنے اعمال ہوں وہ سب برباد ہیں۔ تو ہمیں اس بارے میں بہت ہی سوچنا چاہیے اور توحید اور شرک کے معاملہ میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل و شعور اور سمجھ عطا فرمائے کہ ہم توحید اور شرک کے درمیان فرق جو ہے اس کو سمجھ سکیں۔ اللہ میں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔